بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے ہلدی اور کچور۔ ہلدی اور کچور پر میری گہری تحقیق کے ثمرات، ہر وہ دوا جو جڑ کی شکل میں سامنے آتی ہے اس میں شفا یابی زیادہ ہوتی ہے۔ ہلدی بنیادی طور پر جڑ ہے، اس طرح کچور بھی سبزیوں میں وہ سبزیاں جو جڑ ہوں جیسے شلجم، مولی، گاجر وغیرہ، اور ایک وہ چیز ہے جو پھولوں اور پھلیوں کی شکل میں ہے لیکن جو قوت و طاقت اور انرجی میں ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں بہت کم ملتی ہے۔ بالکل یہی حال ہلدی اور کچور کا ہے۔ یہ دونوں عام سستی ملنے والی چیزیں ہیں لیکن ہم انہیں بھول گئے ہیں اور ہم نے انہیں پسے پشت ڈال کر رنگ برنگی ڈبیاں اور رنگ برنگے کیپسول اپنی زندگی میں شامل کر لیے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو شاید آپ کو چونکا دے اور آپ کی سوچ کا زاویہ بدل دے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کی زبانی سنے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، اس سے پہلے وہ پہلوان تھے، ساری زندگی خوب جی بھر کر اکھاڑے اور پہلوانی میں گزاری، آخری عمر میں گھٹنے، کمر، جسم جواب دے گئے۔ اب مجبوراً زندگی میں مختلف دوائیں، درد ختم کرنے والی گولیاں استعمال کرنی شروع کی۔ اس کا اثر گردوں، جگر اور معدے پر بہت زیادہ پڑا۔ ایک مخلص سمجھدار پرانے معالج نے ان دواؤں سے فوراً منع کیا۔ ایک نکاح کی تقریب میں مجھے ملے، کسی نے میرا تعارف کروایا۔ مسجد میں نکاح تھا، سب نیچے بیٹھ گئے۔ وہ کرسی پر مجبوراً بیٹھے ہوئے تھے، کرسی گھسیٹ کر میرے پاس لے آئے اور اپنی حالت بتائی اور اپنا مکمل تعارف بھی کروایا کہ میں وہ پہلوان ہوں اور کچھ اپنے کارنامے بھی سنائے۔ غالباً میں نے ان کا نام کچھ سنا ہوا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ سب دواؤں سے تھک ہار بیٹھے ہیں، مایوس اور پریشان نہ ہوں، نسخہ آپ کے لیے حاضر خدمت ہے، استعمال کریں۔ 50 گرام ہلدی اور 50 گرام کچور لیں۔ یہ دونوں چیزیں پہلے پیسی ہوئی نہ ہو، خود پیس لیں، اکٹھا پیس لیں یا علیحدہ علیحدہ پیس کر کے ڈبے میں محفوظ رکھیں۔ آدھا چمچ 1 کپ گرم دودھ میں میٹھا ہو یا پھیکا جو آپ کا دل چاہے ملا کر چسکی چسکی پئیں۔ اس میں تھوڑا سا دیسی گھی بھی ضرور ملائیں، وہ بھی 1 چمچ سے آدھا چمچ ہونا ضروری ہے۔ 1 کپ چاہے آپ روزانہ صبح دوپہر شام پی لیں، چاہے 1 کپ 2 وقت بھی پی لیں، بہرحال ضرور استعمال کریں۔ آپ چند ہفتے یا چند مہینے استعمال کر کے پھر مجھے اطلاع دیجیے گا۔ بہت خوش ہوئے۔ ایک مختصر سی چیز لیکن فائدہ اتنا لاجواب، میں ضرور بالضرور استعمال کروں گا۔ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ ان کا ایک پڑوسی تھا جس کا میرے پاس آنا جانا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد پڑوسی کہنے لگا کہ آج پہلوان جی نیچے چٹائی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں ان کی بات پر چونکا۔ پہلوان جی 70 سال سے زیادہ عمر کے تھے، کرسی پر بیٹھنا بھی مشکل تھا، اٹھنا بھی مشکل تھا۔ عجیب بات ہے کہ وہ نیچے بیٹھے کیسے ہوں گے اور اٹھے کیسے ہوں گے۔ میں انہی سوچوں میں تھا کہ وہ پڑوسی کہنے لگا کہ دراصل آپ نے جو اسے کچور اور ہلدی کا ٹوٹکا بتایا تھا وہ ایسا کارگر ثابت ہوا کہ پہلوان جی کہتے ہیں کہ میری کمر 16 سال کے جوان جیسی ہو گئی ہے، میرے گھٹنے 18 سال کے جوان جیسے، میرا سارا جسم 50 سال جیسا، میرے پٹھے 30 سال جیسے، اور میری طاقتیں اور قوتیں واپس جوانی کی آوازیں دے رہی ہیں، اور میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ آہستگی سے بیٹھ سکوں اور آہستگی سے اٹھ سکوں۔ اب اٹھنا بیٹھنا میرے لیے اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا پہلے تھا کہ میری کراہیں اور آہیں نکلتی تھیں۔ کوئی 2-3 ماہ کے بعد پہلوان جی مجھے ملے۔ پہلوانوں جیسا خاص لباس،
خاص پگڑی پہنی ہوئی، گلے میں عقیق کے پتھر کی مالا ڈالی ہوئی، سرما لگایا ہوا، مونچھیں جو پہلے ڈھلک چکی تھی اب ان کو اچھا خاصا تاؤ دیا ہوا تھا۔ ان کی شکل بتا رہی تھی کہ پہلوان جی بہت مطمئن ہیں۔ آتے ہی مجھے کہنے لگے میں نے آپ سے گلے ملنا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، ان سے گلے ملا۔ انہوں نے اپنی مکمل پہلوانی اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ قریب ہی تھا کہ میرا دم گھٹتا۔ میں نے کان میں کہا، جی ابھی اور علاج کروانا ہے، ابھی تو میں نے آپ کو جوان بنانا ہے۔ زور سے قہقہا لگا کر مجھے چھوڑا اور پھر میرے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں نے دن میں 3 بار یہ دوائی استعمال کی، لیکن میں تھوڑی مقدار استعمال نہیں کرتا کیونکہ میری خوراک زیادہ ہے۔ دودھ کا بڑا پیالہ اور بڑا چمچ میں نے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1 کپ دودھ اور آدھا چمچ سفوف سے کیا، اور 2-3 ہفتوں میں میری طبیعت مجھے خود کہنے لگی کہ میں بہت مطمئن ہوں اور مجھے بہت فائدہ ہے، اور مجھے بہت تسلی ہوئی۔ میرے جسم، میرے پٹھے، گھٹنے اور کمر نے میرا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور میری طبیعت میں ایک انوکھا احساس پیدا ہوا، اور وہی احساس ایسا تھا جس نے میرے اندر بھرپور تسلی دی اور بھرپور اطمینان دیا، اور اطمینان تسلی ایسا تھا جو مجھے آپ کی طرف دوبارہ کھینچ لایا۔ بہت دعائیں دے رہے تھے، بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر چوم رہے تھے، میرا ماتھا چوم رہے تھے۔ پھر ایک بات ایسی کہی جو میرے تجربات کو بڑھا گئی۔ کہنے لگے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت میں 10-11 سال کا تھا، باشعور تھا، سمجھدار تھا۔ ہمارا گھر دیپال پور شہر اندرون قلعہ میں تھا۔ غربت کا دور تھا، میرے دادا بھی پہلوان تھے، تو ان کی آخری عمر میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ایک ہندو دروازے پر منگتا آیا، وہ سنیاسی بھی تھا۔ میرے دادا جی جب اسے آٹا دینے کے لیے باہر گئے تو اس نے جب ان کی حالت دیکھی تو اپنے جھولے میں سے ہلدی رنگ کی ایک دوائی نکالی۔ کہنے لگے، میاں جی اس کو دودھ اور دیسی گھی کے ساتھ کچھ عرصہ استعمال کر لینا، فائدہ ہوگا، پھر کبھی آیا تو اور دے جاؤں گا۔ دادا نے استعمال کرنا شروع کی، ان کے جسم میں صحت کی ایک لہر دوڑی اور صحت مندی ایسی پیدا ہوئی کہ وہ خود حیران ہوئے۔ دوائی چند دنوں کے بعد ختم ہوئی، لیکن انہوں نے جتنے دن بھی استعمال کی انہیں دوائی سے بہت فائدہ ہوا۔ اب وہ ہندو سنیاسی کا انتظار کرنے لگے۔ کوئی مہینے یا اس سے زیادہ دنوں کے بعد اس سنیاسی نے صدا لگائی۔ دادا جان دوڑے ہوئے گئے اور اسے اپنے گھر بٹھایا۔ اس کے لیے ایک سوٹ، ایک جوتی، ایک رومال اور کھانے پینے کی چیزیں، اور کہا کہ مجھے وہ دوائی دے دے۔ اتنے گفٹ اس کی توقع سے بالا تر تھے۔ اسے گمان نہیں تھا کہ اندرون دیپال پور دروازہ کا ایک بوڑھا پہلوان مجھے اتنے گفٹ دے گا۔ سنیاسی کہنے لگا، میں دراصل آسام کا ہوں، میں دیپال پور میں 2-3 سال کے بعد چکر لگاتا ہوں، پھر یہاں سے جو روزی مل جاتی ہے پھر میں دوسرے شہر میں چلا جاتا ہوں۔ میں ہر شہر میں کئی سالوں کے بعد آتا ہوں، میں پھرتا پھراتا رہتا ہوں۔ اگر تم نے مجھے اتنے تحائف دیے ہیں تو یہ نسخہ تمہیں میں دے جاتا ہوں۔ اور وہ نسخہ یہی تھا، یعنی یہی 2 چیزیں، ہلدی اور کچور۔ میں نے جب پہلوان کی یہ بات سنی تو پہلوان کی بات میرے کئی معاملات کو درست کر گئی اور میرے کئی زندگی کے پہلو روشن ہوئے۔ پھر میں نے اسی پاؤڈر کو پرانے معدے کے مریض، جن کی آنتوں میں السر کی انتہا تھی، جن کا معدہ گل چکا تھا، بہت زیادہ شراب پینے والے، باہر کے کھانے کھانے والے اور باہر کی چیزوں کو استعمال کرنے والوں نے جب اپنا معدہ برباد کیا تو میں نے
आधा चम्मच दिन में 3 बार पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करवाया। जोड़ों के दर्द, पट्ठों और कमर के दर्द या ऐसे लोग जो दिन रात अपने जिस्म के दर्दों में थके और उलझे रहते हैं और इनका जिस्म हर वक्त जकड़ा रहता है, कंधे खिंचे हुए, गर्दन खिंची हुई, आसाब खिंचे हुए, टांगों में दर्द, जी चाहे मुझे कोई दबाए या रात को सोते हुए बार बार बिस्तर पर टांगे पटकना। औरतों की कमर का दर्द, हामला औरतों के लिए तो इसको बहुत लाजवाब पाया। हमल के बाद अगर खवातीन गर्म दूध के साथ दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें, चंद हफ्ते या चंद महीने पुरानी लकोरिया, कमर के दर्द और हमल के बाद के निजाम को बेहतर करने के लिए एक अनोखा राज भी है, टोटका भी है। हत्ता के इससे दिल के मरीजों को भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है जिनका खून गाढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ चुका था, इन्हें भी बहुत फायदा हुआ। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए इस्तेमाल का मशवरा नहीं देता क्योंकि इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है। कचूर खुश्क अदरक नमा होती है, इसको जंगली सफेद हल्दी भी कहते हैं, पंसारी से मिल जाती है, एक नबात की जड़ है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर वस्सलाम।